السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیاتی کلاس ہفتم میں۔ آج ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان ہے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ امہات المؤمنین سے کیا مراد ہے، امہات المؤمنین کا درجہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کے مطابق، احادیث نبوی کے مطابق ہمیں کیا بتلایا گیا ہے، اور نہ صرف ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے، اور سیرت کے ساتھ ان کا ذوق عبادت کیا تھا، سیرت و کردار کیا تھا، تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، سبق نمبر 1، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہن۔ حاصلات تعلم، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی شخصیات سے واقف ہو سکیں، قرآن مجید کی روشنی میں امہات المؤمنین کے مقام سے آگاہ ہو سکیں، مذکورہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے ذوق علم و عبادت کے بارے میں جان سکیں، مذکورہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت و کردار اور ان کی دینی و علمی خدمات کی اہمیت کا جائزہ لے سکیں، مذکورہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی عظمت و مقام کے متعلق بیان کر سکیں، مذکورہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے ذوق علم و عبادت کے بارے میں جان کر ان کا کردار اپنا سکیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا لقب امہات المؤمنین ہے، یعنی ایمان والوں کی مائیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ترجمہ، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا کنبہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جسے قبول کر لیا گیا۔ مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ یوں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہو کر ام المؤمنین کا اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب ہوا۔ یہ نکاح شعبان 3 ہجری میں ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اس خاندان سے تھا جو اپنی فصاحت و بلاغت اور فہم و فراست میں قریش میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم و تفہیم کا بے پناہ شوق رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو توجہ سے سنتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 60 روایات منقول ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ مدینہ منورہ کے گورنر مروان نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کی جائیداد رفاہی کاموں کے لیے وقف کر دی جائے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خزیمہ بن حارث ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار تاریخ کی ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو غریب پروری، مسکین نوازی، رحم دلی، سخاوت اور فیاضی جیسے اوصاف میں نہایت بلند مقام پر فائز تھیں۔ نیز یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے اور انہیں کثرت کے ساتھ کھانا کھلانے کے باعث آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ام المساکین، مسکینوں کی ماں، مشہور ہو گیا تھا۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اپنا معاملہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور 12.5 اوقیہ مہر مقرر ہوا۔ رسول اللہ خاتم
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے 8 ماہ بعد ہی ربیع الثانی 4 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہند تھا۔ ام سلمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو امیہ سہیل بن مغیرہ تھا، جبکہ والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان مخزوم سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی سخاوت و فیاضی بڑی مشہور تھی۔ جب بھی وہ کسی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھیوں کی کفالت خود کرتے، اسی لیے ان کا لقب زاد الرکب، مسافروں کے سفر کا سامان، پڑ گیا تھا۔ شوال 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حجرے میں ٹھہرایا جس میں ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دانشمند اور سمجھدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ قوت حافظہ کی مالکہ تھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرتی جاتی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی روایات منقول ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کی۔ 63 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 84 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سب سے آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر زینب رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام الحکیم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حجش بن رباب تھا، جبکہ والدہ کا نام امیمہ تھا، جو جناب عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کا اعلان سن کر اسلام قبول کرنے والوں میں السابقون الاولون ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام بہت پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں اس نکاح کا ذکر بھی ہے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت و فیاضی بہت مشہور تھی، جو کچھ ہوتا راہ خدا میں خرچ کر دیتیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 12,000 درہم بھیجے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ عمر کی بخشش فرمائے، میری دوسری بہنیں مجھ سے زیادہ اس نوازش کی حقدار ہیں۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم ان کے لیے الگ بھی بھیجے ہیں، یہ سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے۔ فرمانے لگیں سبحان اللہ، پھر ان دراہم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا اور برہ بنت رافع سے کہا کہ ان دراہم کو لوگوں میں بانٹ دو۔ ایک بار رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں سے وہ مجھ سے جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اسے حقیقی سمجھا اور آپس میں ہاتھ ناپا کرتی تھیں۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے سب سے پہلے ہوا، تو پھر ان کا خیال اس طرف کیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کی طرف کیسا لطیف اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، فیاض اور خدا کی رضا جوئی میں سرگرم کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 53 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر مدینہ کے مساکین اور فقراء بہت زیادہ غمگین تھے، کیونکہ ان کی کفالت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ امہات المؤمنین جو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، انہیں امہات المؤمنین کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کا ادب و احترام بہت ہم پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ ان کا ذوق عبادت کیا تھا، سیرت و کردار کیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس سبق کو تفصیلاً
پڑھ کر سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اس سبق کی مشق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔